آئیے آج بات کرتے ہیں قرآن پاک کی ایک بہت ہی عظیم شخصیت حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ ان کی کہانی سچ پوچھیں تو ہمت، حکمت اور ایمان کی ایک ایسی داستان ہے جو دل کو چھو جاتی ہے۔ اچھا، ڈیوڈ اور گلیات کی کہانی تو تقریباً سب نے ہی سنی ہوتی ہے نا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حضرت داؤد علیہ السلام اور اس دیو جیسے جالوت کی قرآنی کہانی بھی اتنی ہی مشہور ہے؟ تو چلیں آج اسی کہانی کی گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک میدان جنگ سے۔ ایک طرف ہے بنی اسرائیل کی فوج اور سامنے ایک ایسا خوفناک دشمن کہ کسی میں بھی اس سے لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ اور بس یہیں اسی لمحے تاریخ کو بدلنے کے لیے ایک ایسا ہیرو سامنے آتا ہے جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور جب دونوں کا موازنہ کیا جائے تو بھائی زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف تو وہ دیو جیسا جالوت اپنی زبردست فوج، لوہے کے لباس اور تلوار کے ساتھ کھڑا تھا، اور دوسری طرف ایک نوجوان چرواہا حضرت داؤد علیہ السلام، اور ان کے پاس کیا تھا؟ بس ایک غلیل اور کچھ کنکریاں۔ دیکھنے میں تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ یہ مقابلہ تو بھائی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہے۔ ہوا یہ کہ بادشاہ طالوت کی پوری فوج جالوت کو دیکھ کر ڈر گئی، پیچھے ہٹنے لگی۔ ایسے میں یہی نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے۔ انہوں نے سب کو بتایا کہ وہ تو اپنے والد کی بھیڑوں کو بچانے کے لیے شیروں اور ریچھوں تک سے لڑ چکے ہیں۔ تو بات صاف تھی، ان کی اصل طاقت ان کے جسم میں نہیں تھی، بلکہ ان کے تجربے اور اللہ پر پختہ ایمان میں تھی۔ انہوں نے جالوت کے سامنے کھڑے ہو کر بڑے اعتماد سے للکارا، کہا، سنو، تمہارے پاس زرہ ہوگی، ڈھال ہوگی، تلوار بھی ہوگی، لیکن میں تمہارا سامنا اللہ کے نام سے کرتا ہوں، جو بنی اسرائیل کا رب ہے، وہی رب جس کے قوانین کا تم مذاق اڑاتے رہے ہو۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ ان کی غلیل سے نکلی صرف ایک چھوٹی سی کنکری اور وہ دیو جیسا جالوت دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ یہ جیت اصل میں اللہ کی مدد اور حضرت داؤد کے اس پختہ ایمان کا ثبوت تھی، اور اسی ایک لمحے نے انہیں راتوں رات ایک ہیرو بنا دیا۔ لیکن جالوت پر یہ جیت تو ان پر ہونے والی رحمتوں کی شروعات تھی۔ یہ تو صرف پہلا قدم تھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جنگجو سے پیغمبر، ایک شاعر اور پھر ایک عظیم بادشاہ کے مقام تک کیسے پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت خاص نعمتوں اور معجزوں سے نوازا تھا۔ نبوت ملی، زبور جیسی عظیم کتاب عطا ہوئی۔ ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جب وہ اللہ کی حمد بیان کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کا ساتھ دیتے۔ انہیں یہ صلاحیت بھی ملی کہ وہ لوہے کو اپنے ہاتھوں سے نرمی سے موڑ لیتے تھے، اور تو اور وہ جانوروں کی زبان بھی سمجھ سکتے تھے۔ قرآن پاک میں اس منظر کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے نا، تو پہاڑ بھی اور پرندے بھی سب ان کے ساتھ مل کر اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے۔ سوچیں ان کی آواز میں کیا تاثیر ہوگی کہ پوری کائنات ان کی آواز میں لاتی تھی۔ مگر جب مقبولیت اتنی بڑھ جائے تو اپنے ساتھ ایک نیا چیلنج بھی لاتی ہے، اور وہ تھا بادشاہ کا حسد۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش تلواروں سے نہیں بلکہ رحم اور معافی جیسے جذبات سے ہونی تھی۔ یہ ایک بالکل مختلف میدان جنگ تھا۔ یہ ٹائم لائن ان کے پورے سفر کو ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ دیکھیں، ایک چرواہے سے سفر شروع ہوا، پھر وہ ایک فاتح جنگجو بنے، پھر بادشاہ طالوت کے حسد کا شکار ہو کر انہیں بھاگنا پڑا، لیکن جب موقع ہاتھ آیا تو اپنے اسی دشمن کی جان بخش دی، اور آخر میں لوگوں نے خود انہیں اپنا انصاف پسند بادشاہ چن لیا۔ قصہ یہ ہے کہ بادشاہ طالوت ہر وقت ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، حضرت داؤد نے بادشاہ کو ایک غار میں سوتے ہوئے دیکھا۔ وہ بالکل اکیلا تھا اور غیر محفوظ۔ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ بھائی، بدلہ لینے کا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا، لیکن حضرت داؤد نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے بادشاہ کو جگایا اور کہا، اے بادشاہ، میں تم سے نفرت نہیں کرتا اور نہ ہی تمہیں مارنا چاہتا ہوں۔ میرا کام تو محبت پھیلانا ہے، نفرت نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان کی اصل طاقت لڑنے میں نہیں تھی، بلکہ رحم کرنے اور اپنے کردار کی بلندی میں تھی۔ اچھا، اب وہ ایک انصاف پسند بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے پیغمبر بھی۔ تو اس مقام پر ان کی سب سے بڑی آزمائش جو تھی وہ ان کی حکمت اور ان کے انصاف کی تھی۔ ہوا یوں کہ ایک دن اچانک دو لوگ ان کے کمرے میں آ گئے اور اپنا ایک جھگڑا لے کر آئے۔
بات یہ تھی کہ ایک شخص کے پاس 99 بھیڑیں تھیں اور دوسرے کے پاس بیچارے کے پاس صرف ایک۔ تو جس کے پاس زیادہ تھیں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک بھیڑ بھی مجھے دے دو، اور وہ اپنی باتوں سے اس غریب پر حاوی ہو رہا تھا۔ اب ظاہر ہے معاملہ بالکل صاف لگ رہا تھا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً ہی فیصلہ سنا دیا کہ اس شخص نے تمہاری ایک بھیڑ مانگ کر اپنی بھیڑوں میں شامل کرنے کی بات کر کے تم پر زیادتی کی ہے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، وہ دونوں آدمی ایک دم غائب ہو گئے۔ تب حضرت داؤد کو احساس ہوا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ انہوں نے دوسرے فریق کی پوری بات سنے بغیر ہی اتنی جلدی فیصلہ کر دیا۔ اپنی اس غلطی کا احساس انہیں اس قدر ہوا کہ وہ فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور توبہ کی۔ قرآن پاک کی یہ کہانی ہمیں لیڈرشپ کا ایک بہت اہم اصول سکھاتی ہے، وہ یہ کہ فیصلہ ہمیشہ سچائی اور حق کی بنیاد پر کرو، اپنی ذاتی خواہشات کی بنیاد پر نہیں، کیونکہ خواہشات انسان کو راستے سے بھٹکا دیتی ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جذبات میں آ کر یا جلد بازی میں فیصلہ کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی کا جو اختتام ہے وہ ان کی سب سے قیمتی وراثت یعنی حکمت کو اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تک منتقل کرنے پر ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور کیس سامنے آیا۔ ایک آدمی کی بھیڑوں نے کسی دوسرے کا کھیت خراب کر دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بھیڑوں کا مالک ہرجانے کے طور پر اپنا پورا ریوڑ اس کسان کو دے دے، لیکن ان کے نوجوان بیٹے حضرت سلیمان نے ایک اس سے بھی بہتر اور دانائی بھرا حل بتایا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں کچھ وقت کے لیے اپنی چیزیں آپس میں بدل لیں جب تک کھیت ٹھیک نہیں ہو جاتا، اور جب کھیت ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ واپس پہلے جیسا ہو جائے۔ اپنے بیٹے کی اس کمال کی ذہانت کو دیکھ کر حضرت داؤد بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے بیٹے کو سلیمان الحکیم کہہ کر پکارا، یعنی حکمت والا سلیمان۔ یہ ایک باپ کی عاجزی بھی دکھاتا ہے، اور یہ بھی کہ نیکی اور حکمت کی میراث نسل در نسل کیسے چلتی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبیوں میں سے میدان جنگ والی ہمت، دشمنوں کے لیے رحم دلی، یا پھر انصاف کرنے والی حکمت؟ آج ہماری دنیا کو ان میں سے کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ شاید اسی سوال کا جواب ان کی زندگی کے گہرے سبق کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے۔